الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات میں سب سے پاک و صاف دل اور پاک نیتوں والے حضرات صحابہ کرام کو پایا تو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کے لیے چن لیا۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی پاک باز زندگی، ان کے دلوں کی طہارت اور ان کی نفاست، ان کا اخلاص و للہیت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی بخشش سے ہے۔ اب غور کریں کہ جن کے دل اللہ نے پاک کیے اور ان کی طہارت و پاکیزگی کی وجہ سے اللہ نے ان کو صحابیت کا درجہ عطا فرمایا، پھر ان صحابہ میں عیب تلاش کرنا اور کمزوریوں کو ٹٹولنا یا یہ کہنا کہ صحابہ آپس میں اختلاف رکھتے تھے، ان کے درمیان نعوذ باللہ دنیا کی محبتیں تھیں، سلطنت و حکومت کے لیے لڑتے تھے، اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی باتیں مجنون، پاگل اور بیوقوف انسان ہی کر سکتا ہے۔ جس کو عقل اور سمجھ کا ایک ذرہ بھی ملا ہو، وہ آدمی کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ کرام آپس میں لڑا کرتے ہوں، کیونکہ صحابہ کرام کی پاک زندگی کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا کہ حضور اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں یعنی صحابہ کرام، والذین معہ، اور جو لوگ جن لوگوں کو سرکار کی صحبت بابرکت نصیب ہوئی، معیت ان کو عطا ہوئی، وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، وہ دشمنان دین پر سخت ہے، رحماء بینہم، اور خود آپس میں مہربان ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں مہربان ہیں، ایک دوسرے پر مہربانی کرنے والا لڑتا نہیں، ایک دوسرے پر مہربانی کرنے والا مال نہیں چھینتا، کسی کو مارنے کا ارادہ نہیں رکھتا، مہربانی نہ ہو، محبت نہ ہو، تبھی اولاد بھی ماں باپ کو مارتی ہے، ماں باپ بھی اولاد کو اپنی جائیداد سے دور کر دیتے ہیں۔ محبت، مہربانی اس بات کا لازمہ ہے کہ تکلیف نہ پہنچے، اذیت نہ دی جائے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ صحابہ کرام سب آپس میں مہربان ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے کے سارے حضرات آپس میں مہربان ہیں، ان کو ایک دوسرے سے بیر نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے دنیا کی دولت، حکومت، سلطنت، منصب اور کرسی کے لیے نہیں لڑتے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو اس نے نہ قرآن کو سمجھائے نہ حدیث کو سمجھائے۔ ان کی محبتیں ایسی محبتیں ہیں
ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی مثال پیش ہی نہیں کر سکتا. والدین اور اولاد میں بھی وہ محبت نہیں ہوتی جو صحابہ کرام کے درمیان میں آپس میں ہوتی ہے. حاضرین، تو قرآن خود ان کی تعریف میں کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار. جن لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی ان میں سب شامل ہیں، حضرت صدیق اکبر سے حضرت علی مرتضیٰ تک، اور حسنین کریمین سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، ازواج مطہرات، تمام صحابہ کرام سب کے سب اس میں شامل ہیں. وہ آپس میں مہربان ہوتے ہیں، دوسروں پر سخت ہوتے ہیں. معزز حاضرین، ان کی اور ایک صفت بھی بتائی اللہ تعالیٰ نے، تراہم رکعاً سجدا. اے مخاطب، اے انسان، تو ان کو دیکھے گا. جو بعد میں آئے ہیں وہ قیامت کے دن دیکھیں گے، اور جو اسی زمانے میں تھے وہ اسی وقت دیکھ رہے ہیں. یا پھر تو جانے گا کہ وہ اللہ کے دربار میں رکوع سجدہ کرتے رہتے ہیں. جو اللہ کے پاس رکوع سجدے میں مصروف رہتے ہیں ان کو دنیا کی دولت سے کیا غرض، منصب و کرسی سے کیا تعلق. خدائے پاک نے تو ان کی صفت بتائی، وہ رکوع اور سجدے کرتے رہتے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. تو بہرحال معزز حاضرین، قرآن پاک نے صحابہ کرام کے متعلق یہ صفات ان کے بیان فرمائے. خلفائے راشدین تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں، اور خلفائے راشدین میں بھی حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ علیہم اجمعین. جس طرح کے خلافت کی ترتیب ہے اسی طرح فضیلت کی بھی ترتیب ہے. فضیلت بھی ویسی ہی ہے جیسی خلافت ہوئی. تو چنانچہ ان خلفائے راشدین میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات پاک. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت یعنی آپ کے شہادت کا دن ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے. ماہ محرم کی پہلی تاریخ کی جب بات آتی ہے تو یہاں پر بھی اب نئی نویلی باتیں کی جا رہی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ پڑھتے کیوں نہیں. کہنا اسی کو چاہیے جو جانتا ہو. جب جاہل بولنے لگتا ہے تو جو چاہے بولتا ہے، اور صاحب عقل صاحب علم آدمی بولتا ہے تو ناپ تول کر بولتا ہے. معزز حاضرین، آج کل یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محرم میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور میدان کربلا کی معرکہ آرائی، ان کی جانثاری، اہل بیت کی جانثاری جو میدان کربلا میں ہوئی، اس کو بھلانے کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے. لوگ ایسا کہہ رہے ہیں. یہ بات ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی بیٹا باپ کی تعریف کرے تو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماں کی محبت بھلانے کے لیے باپ کی تعریف کر رہا ہے. یا کوئی بیٹا ماں کی تعریف کرتا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ باپ کی احسان فراموشی کر رہا ہے، دیکھو ماں کا ہی ذکر کرتا ہے. تو یہ دونوں طرح کی باتیں کرنے والے نادان ہیں، بے وقوف ہیں. ہم اہل سنت والجماعت کے پاس جو عقیدہ اسلام ہے، مسلمانوں کا سچا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت جو در حقیقت اہل بیت ہیں وہ بھی صحابہ ہی ہیں. کیا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو نہیں دیکھا؟ جو حضور کو دیکھے وہ صحابی ہے. کیا سیدہ کائنات نے سرکار کو نہیں دیکھا؟ جو دیکھے وہ صحابی ہے. حسنین کریمین نے حضور کا دیدار نہیں کیا، جب دیدار کیے ہیں تو صحابی ہے.
راشدین پر، اہل بیت پر صحابہ کا لفظ شامل ہے. نہ اہل بیت صحابیت سے جدا ہے اور نہ خلفائے راشدین صحابیت سے جدا ہے، سب صحابہ ہی ہے. ہاں، ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں، علیحدہ علیحدہ فضیلتیں ہیں. سب فضیلتوں کو ماننا یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ اہل سنت کی علامت ہے. کسی کی فضیلت ماننا، کسی کا انکار کرنا، یہ ناسمجھوں کا طریقہ ہے، نادانوں کا طریقہ ہے. تو اب جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا جا رہا ہے، میں ایسے نادانوں سے کہوں گا آپ پہلے یہ دیکھو حضرت فاروق اعظم کی شہادت کب ہوئی؟ 1 محرم کو، واقعہ کربلا سے پہلے. واقعہ کربلا سے پہلے فاروق اعظم کی شہادت ہوئی. اس وقت سے آج تک فاروق اعظم کی شہادت کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو فاروق اعظم کی شہادت کا ذکر کرنے والے دوسرے صحابہ، معاذ اللہ، کیا وہ واقعہ کربلا کے منکر تھے؟ خود اہل بیت اطہار جنہوں نے کربلا میں اپنی شہادت کا بے مثال نمونہ پیش کیا، قربانیوں کا بے مثال نمونہ پیش کیا، وہ بھی فاروق اعظم کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں. اور آج تک سیرت صحابہ کی تاریخ میں لکھا جاتا ہے فاروق اعظم کی شہادت کی تاریخ محرم کی 1 تاریخ ہے. تو یہ ساری تاریخ جو 1400 سال سے لکھی جا رہی ہے، یہ سب کے سب مؤرخین، مفسرین، محدثین، علماء، وہ سب کے سب کیا یہی چاہتے تھے نعوذ باللہ کہ واقعہ کربلا کی حقیقت کو گھٹائے؟ بات دراصل ایسی نہیں ہے، یہ رافضیوں کی بولی ہے، شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا خیال ہے. اہل سنت کے لوگ کبھی ایسا نہیں کہتے. اہل سنت وہ ہیں جب جو وقت آتا ہے وہ بولتے ہیں اور اس دن یا اس شہادت کی محبت اپنے دل میں بساتے ہیں. کسی کو مان کر کسی کو فراموش کرنا طریقہ اہل سنت نہیں ہے. تو بہرحال معزز حاضرین، دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خود سیدنا علی مرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز سے کرتے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے ہم مرتبہ سمجھتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ان کے حواری تھے. حواری مطلب صحابہ. سرکار فرماتے ہیں میری امت میں محدث پائے جائیں گے. محدث کا مطلب وہ شخصیت کہ جن کی زبان، جن کا دل حق کے سوا کچھ نہیں بولتا، اور نبوت کے بعد جو درجہ ہے وہ محدثیت کا درجہ ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت میں محدث، اور سب سے پہلے محدثیت کے سردار عمر بن خطاب فاروق اعظم ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا الحق ينطق على لسان عمر، حق فاروق اعظم کی زبان کے بولتا ہے. تو معزز حاضرین، اب کیسے بولتا ہے اس کی تفصیل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مخالفین موافقین سب کے بڑے عالم ہیں. تو حضرت اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تقریباً 14 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تصور، خیال، قول اور رائے کے مطابق نازل ہوئی. حضرت فاروق اعظم کچھ فرماتے، آپ کے قول کے مطابق قرآن کی آیت اترتی. چنانچہ اس کی وضاحت ہم کو اس بات سے بھی ملتی ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ
سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص ہیں کہ جب وہ کوئی بات کہتے تو قرآن ان کی تصدیق کے لیے نازل ہوتا. عمر نے جو کہا وہ بات سچ ہے یہ بتانے کے لیے قرآن خود نازل ہوتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف حضرت سیدنا علی مرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ بھی فرماتے جب صحابہ کرام میں کسی بات پر دو رائے ہوتی, کسی بات پر صحابہ کرام دو رائے رکھتے, کچھ صحابہ کچھ کہتے کچھ صحابہ کچھ کہتے, تو فرماتے ہیں کہ سب صحابہ کی بات ایک طرف ہوتی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ایک طرف ہوتی. پھر آپ فرماتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر نے جو کہا اسی بات پر قرآن نازل ہوتا اور یہ بتاتا کہ عمر نے جو کہا ہے وہی حق ہے. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور ایک جگہ آپ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا عمر جب بولتے ہیں تو ان کے منہ سے فرشتہ بولتا ہے. اب اندازہ کریں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کیا ہے اور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم سے کتنی محبت رکھتے ہیں. ایک بات میں عرض کروں گا مثال دینے کے لیے. قرآن پاک میں بہت ساری جگہ تذکرہ آیا ہے. یہودی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. یہودی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. عیسائی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے, جبکہ کچھ نہیں تھے, کیونکہ یہودیت بھی بعد میں آئی عیسائیت بھی بعد میں آئی. قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودی کیوں ولا نصرانی کیوں ولکن کان حنیفا مسلما. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ دین حق ملت حنفیہ پر قائم تھے. تو آج ایسے ہی ہو رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے نفرت رکھتے تھے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں صحابہ اہل بیت سے نفرت رکھتے تھے. جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے نفرت رکھتے تھے وہ رافضی شیعہ ہے, اور جو کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان میں اختلاف تھا وہ خارجی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے تھے وہ خارجی ہے, اور یہ دونوں کہتے ہیں کہ صحابہ نعوذ باللہ خارجی تھے, اور یہ رافضی کہتے ہیں کہ حضرت علی رافضی تھے شیعہ تھے. مطلب ان کے عقیدے وہی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر ہمارے علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں نہ صحابہ خارجی تھے نہ اہل بیت رافضی تھے بلکہ صحابہ بھی اہل سنت ہیں اور اہل بیت بھی اہل سنت ہیں, اور ہم انہی دونوں کے طریقے پہ چلتے ہیں. انہی دونوں ہستیوں کے طریقے پر ہم چلتے ہیں, کیونکہ قرآن اعلان کرتا ہے آپس میں محبت رکھتے تھے, الفتیں رکھتے تھے. تو بہرحال معزز حاضرین, بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی زبان سے بولنا بہت برا ہے. ہمارا کام بس اتنا ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت اپنے دل میں بسائیں, صحابہ کی محبت بھی دل میں رکھیں. اس کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے. ہمارے وجود کے لیے ماں کا ہونا بھی ضروری ہے, ہمارے وجود کے لیے باپ کا ہونا بھی ضروری ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں باپ کے بغیر دنیا میں آؤں گا, اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں ماں کے بغیر آ جاؤں گا. مثال صرف سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں, مطلب بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے کسی اور کو. تو بہرحال ہمارے لیے صحابہ کرام اہل بیت کرام والدین کا سایہ ہیں. جس طرح والدین کے بغیر اولاد کا وجود نہیں ہے, اولاد کی تربیت نہیں ہے, اولاد کا کچھ نہیں ہے, ایسے ہی اہل بیت اور صحابہ کے بغیر ہمارا کچھ نہیں ہے.
ان کے شفقت والے دست پاک جب تک ہمارے سروں پہ قائم ہے، ان کے مبارک قدم جب تک کہ ہمارے آنکھوں پہ موجود ہیں، ہمارے لیے دین و دنیا کی بھلائی ہے، قلب و روح کی ٹھنڈک ملتی ہے۔ بس اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کو زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارا کام جتنا ہے بس اتنا کریں، آگے بڑھ کر بڑی بڑی باتیں نہ کریں، نجات اسی میں ہمارے لیے ہے۔ تو بہرحال حاضرین، میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور دیکھیے آپ خلافت آپ کی کیسی ہے۔ ایک بات آئی تو یہ بھی عرض کر لیتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ نصیحتیں آپ فرماتے ہیں کہ مختلف مقامات پر آپ نے عاملوں کو مقرر کیا تھا۔ عامل کا مطلب اس زمانے میں مسلمانوں کی زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو عامل کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو عامل کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم نے عاملوں کو مقرر فرمایا جو ان کے پاس جا کر زکوٰۃ وصول کرے اور بیت المال میں جمع کرے۔ تو آپ نے اس ذمہ داری کے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ تم وصولی کے ماحول میں کہیں گم ہو کر نہ رہ جانا۔ فرمایا تمہارا سب سے زیادہ اہم کام نماز ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہے۔ فرماتے ہیں تمہارا سب سے پہلا کام نماز ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے ہمیشہ خود کی حفاظت کی۔ جس نے نماز کی حفاظت کی، نمازی خود اپنی حفاظت کرتا ہے، اور جس نے نماز کی حفاظت کی اپنے دین کو بھی محفوظ رکھا اور دین کو ضائع ہو جانے سے، بیکار ہو جانے سے بچا لیا۔ تو آپ کی نصیحت سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی ہی حقیقت میں اچھا دین والا، دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جس کو نماز کی حفاظت کرنے نہیں آتا وہ کیا دین کی حفاظت کرے گا؟ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا دین محفوظ رہے تو پہلے نمازی بنے۔ اور اس کے بعد آگے ایک اور نصیحت فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز باجماعت پڑھنا میرے لیے اتنا زیادہ محبوب ہے کہ میں رات بھر عبادت کروں اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ باجماعت فجر کی نماز پڑھوں۔ تو اب غور کریں کہ باجماعت نماز فجر کی اہمیت کیا ہے۔ رات بھر کی عبادت سے افضل ہے، شب بیداری سے بھی افضل ہے فجر کی نماز باجماعت پڑھنا۔ معزز حاضرین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول نقل فرمایا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اہل بیت کے۔ اب جو کہتے ہیں کہ اہل بیت صحابہ سے محبت نہیں رکھتے تھے، یہ وبا آج عام ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں اپنے ایمان کی حفاظت کریں، رافضیوں کے باتوں میں نہ آئیں، ویب سائٹ انٹرنیٹ پر جو چاہے پڑھ کر گمراہ نہ ہو جائیں، کیونکہ آج دنیا میں یہودی اور رافضیوں کا لٹریچر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی شان، صحابہ کرام کی عظمت و شان جاننا ہے تو علماء اہل سنت کے پاس آئے اور ان کا لٹریچر پڑھے۔ تو بہرحال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے سنا، انہوں نے فرمایا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اور انہوں نے فرمایا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، جبکہ آپ پر خنجر سے حملہ کیا گیا تھا، مجروح تھے، زخم آیا ہوا تھا، بستر پر تھے۔ تو جب آئے اس کے بعد کیا کہا؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عمر، اے امیر المؤمنین، اللہ تم پر رحمت نازل کرے، خدا کی قسم، دیکھیے
کیا فرما رہے ہیں مولا کائنات؟ خدا کی قسم اس روئے زمین پر آپ کے سوا کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے میں جس کا عمل اختیار کر کے اپنی نجات چاہتا ہوں. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرما رہے آپ کے سوا اس روئے زمین پر کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کا عمل اختیار کر کے میں اپنی نجات چاہتا ہوں. کون مولا کائنات؟ ان کا ایک ایک عمل نہیں، ایک اشارے سے دنیا کو نجات ملتی ہے. وہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں فاروق اعظم سے آپ نے ایسا عمل کا نمونہ چھوڑا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس عمل کو اختیار کر لیں تو نجات مل جائے. معزز حاضرین، اب غور کریں صحابہ کرام کی محبت آپس میں کیسی تھی. جن فاروق اعظم کے بارے میں حضرت مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں وہ فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جب آپ کا وصال ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ بھی دیدار کے لیے آئے، لوگ جمع تھے. فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے عمل کیے ہیں کہ ان کے بعد والوں کو مشقت میں ڈال دیا کہ کوئی بعد والا آ کر ان کے جیسا عمل کر ہی نہیں سکتا. دل میں محبت نہ ہو یہ تعریف کیسے ہوتی ہے؟ صحابہ کرام اس زمانے کے جیسے کوئی دنیا پرست آدمی نہیں تھے جو ایک دوسرے کی جھوٹی تعریف کر لیتے ہیں. جیسے اس دور میں ہوتا ہے لوگ سامنے تو بڑی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، پیچھے نفرتوں کے پل باندھتے. یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے مہربان ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی کیا ہے دیکھیے. امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مگر سادگی کا عالم کیا تھا؟ دنیا سے کیسی نفرت تھی اور دنیا سے کیسی دوری اختیار کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لڑائی کا موقع تھا. اس درمیان میں ایک مقام پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑاؤ ڈالا لشکر کے ساتھ. جس جگہ آپ ٹھہرے ہوئے تھے لشکر کے ساتھ میں اس کے قرب و جوار میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. اس کا نام ازرعات یا پھر ایلا تھا. یہ دو مقامات میں سے کسی ایک مقام پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قمیص نکال کر اپنے ایک خادم کو عطا فرمائی، جاؤ فلاں گاؤں میں جا کر ذرا میرے قمیص سلا کر لاؤ. قمیص پھٹی ہوئی تھی، سفر میں کیسی پھٹی ہوئی تھی؟ روایت میں آتا ہے کہ پیچھے قمیص کا پچھلا حصہ بیٹھنے کی جگہ مطلب دامن، بیٹھنے پر جو انسان کے نیچے آ جاتا ہے، قمیص کا پچھلا حصے کا دامن پھٹا ہوا تھا. کہاں سے؟ سیون کھلا ہوا نہیں تھا، بیچ میں سے پھٹا ہوا تھا. کپڑا بیچ میں سے کب پھٹتا ہے؟ آپ یہ غور کریں پہلے. جب زیادہ پرانا ہو جاتا ہے، جب زیادہ استعمال میں آتا ہے تو بیچ میں سے کہیں سے بھی پھٹ جاتا ہے. آج کل کی سلائی تو ایسی ہے کہ کپڑے ہاتھ سلا کر لائے، ابھی 1 گھنٹہ نہیں گزرا سیون کھل جاتا ہے، گنڈیاں نکل جاتے ہیں. یہ سلوائی کے پھٹنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. بہرحال آپ اپنی قمیص روانہ فرماتے ہیں تو جس مقام پر روانہ کیے تھے وہاں سینے والے نے ایک اور قمیص نئی خریدی اور 2 قمیصیں، ایک تو اس کی مرمت کی، سلوائی کی، پھر نئی قمیص سی کر حضرت کی خدمت میں تحفہ بھیجا. جب تحفہ لے کر آیا پہلے اس نے وہ نرم قمیص بہترین کپڑے کی پیش کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس کو ہاتھ میں لے کر دیکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں یہ تو بڑا نرم کپڑا ہے. مسلمانوں کے خادم کو یہ لباس زیب نہیں دیتا. میں اہل ایمان کا خادم ہوں، فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ لباس زیب نہیں دیتا، مجھے وہی قمیص چاہیے جو میری موٹی کھردری تھی، کیونکہ وہ میرا پسینہ زیادہ جذب کرتی ہے. بہترین اور عمدہ لباس مجھے پسند نہیں ہے. یہ کہہ کر وہ پھٹا ہوا لباس جس کو سلایا گیا، پیون لگایا گیا، وہ لباس آپ زیبتاً فرماتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، دنیا میں ہمارے لیے لذتیں پیش نہ کرو،
رہنے کے لیے ہو، رہائش کے لیے ہو، کھانے پینے کے لیے ہو، دنیا میں ہمارے سامنے لذتیں پیش نہ کرو. ہم وہ انسان بننا نہیں چاہتے جن کے حق میں قیامت کے دن کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تمہاری ساری اچھی چیزیں تم دنیا میں استعمال کر لی، اب یہاں کیا چاہتے ہو؟ میں وہ انسان بننا نہیں چاہتا جن کے حق میں یہ کہا جائے گا میں ساری لذتیں دنیا کی دنیا میں چھوڑتا ہوں، کھردرا لباس پہنوں گا. مشہور ہے حضرت فاروق اعظم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہنتے تھے، موٹا کھردرا لباس پہنتے تھے. ایسی آپ کی دنیا تھی. دنیا پیش بھی اگر کی جاتی تو اس طریقے سے آپ اس سے پیچھا چھڑاتے تھے. اور حاضرین کرام، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دعوت میں صحابہ کرام بھی تشریف لائے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے. جب لوگوں کے سامنے بہترین عالیشان قسم کے کھانے پیش کیے گئے، ایسا کھانا تھا کہ مختلف قسم کے کھانے اس میں ملائے گئے تھے. جیسے اس زمانے میں لذیذ غذائیں بنائی جاتی ہیں، پہلے کھانے سالن وغیرہ 10-12 قسم کے ایٹم ملا کر نہیں بنائے جاتے تھے، سیدھا سادہ ہوتا تھا. کھردری موٹے بے چھنے آٹے کی روٹی ہوتی تھی، سالن ایسا ہوتا تھا کہ اس میں پانی چھڑکتا تھا، کبھی نمک نہیں ہوتا، کبھی مرچی نہیں ہوتی، بے مزہ. اس قسم کی چیزیں صحابہ کرام کھاتے تھے. لیکن حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب دعوت کی گئی، دعوت میں بہترین کئی قسم کے کھانے پیش کیے گئے، تو بھی آپ اپنا ہاتھ اس کھانے سے اٹھا لیے، پھر یہی بات کہے کہ میں وہ انسان بننا نہیں چاہتا جو دنیا میں اپنی لذتیں استعمال کر لے اور آخرت میں بے بہرا رہ جائے، خالی ہاتھ رہ جائے. تو دنیا کی لذتوں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا دور رہتے تھے. اور حاضرین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب کھانا پیش کیا جاتا، سادگی دیکھیے. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہے. آج ہمارے زمانے کے امیر، حاکم، منصب و کرسی والے، عہدے داروں کی تو بات کیا کریں. عام انسان کے پاس بھی دولت آتی ہے تو زندگی گزارنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے. پہلے تو ایسے تھے کہ صابن بھی استعمال نہیں کرتے تھے، اب جب دولت کیا آ گئی ہینڈ واش استعمال ہونے لگا. پہلے تو کچھ نہیں تھا، اب روزانہ 10 مرتبہ صابن سے منہ دھونے لگے. پہلے پھٹا لباس تو پہن لیتے تھے، اب استری بھی ٹوٹ جاتی ہے تو لباس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. پہلے چپل کا تسمہ ٹوٹتا تھا تو سلاتے تھے، اب تسمہ تھوڑا پھٹ بھی جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، پھٹ بھی جاتا ہے تو نئی چپل خرید لیتے. یہ مزاج ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی دیکھیے. کون بادشاہ ہیں، کون خلیفہ ہیں جن کے دور خلافت میں سب سے زیادہ